سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے مشہور بزرگ تھے اور ولی اللہ تھے. ان کا ایک کریکٹر تھا، ایک کردار تھا، سچ بولنا اور حق بات، سچ بات جو تھی اس کو ظاہر کرنا. ہاں کوئی بھی ہو. آج کل بڑا مشکل ہے، اور خاص طور سے جیسے وہ ممالک جس کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، اس میں تو قانون مختلف ہوتا ہے نا. یعنی یہ جو ممالک ہیں ان میں تو آزادی بہت ہے. ان ممالک میں سچ بولنا بڑا مشکل. اسی طرح سے جہاں کہیں بادشاہت ہو، اور بادشاہت ایسی ہو کہ پارلیمنٹ نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، یا ڈکٹیٹرشپ ہو کہ ڈکٹیٹر نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو چاہو کہہ دیا اور اگر جس کو چاہا قتل کر دیا. ایسے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سچی بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خدمت میں بادشاہ آیا. آپ کا زمانہ جو تھا وہ آپ کے زمانے میں کئی عباسی خلفاء گزرے ہیں. بعض نے 5 تعداد لکھی ہے کہ 5 عباسی خلفاء آپ کے سامنے گزر چکے تھے. یعنی آتے رہے، بیٹھتے رہے، جاتے رہے، مرتے رہے. وہ عباسی خلیفہ جو تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اور اس زمانے میں سکہ جو چلتا تھا گلڈر جیسے ہوتا ہے، تو اب تو گلڈر نوٹ ہو گئے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بھی گلڈر چاندی کا اور سونے کا چلتا تھا. اور وہ سونے اور چاندی کا اب بھی بکتا ہے ٹریجری سے. اس طرح سے دنیا بھر میں ہے. اصل سکے کے پیچھے جو ہے طاقت وہ وہی سونے کی اور چاندی کی ہوتی ہے. ریزرو بینک کے اندر وہی رکھا ہوا ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر پھر کرنسی چلتی ہے. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں بادشاہ جو تھا وہ تھیلیوں میں اشرفی لے کر آیا، اور آپ کے پاس آنے کے بعد ہاتھ کو چوما اور وہ اشرفیاں رکھ دی. تو بادشاہ تھا، یعنی کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی. جیسے اب آج کل بادشاہ بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہیں یورپ، یا بادشاہ ہے لیکن پارلیمنٹ نہیں ہے. تو بادشاہ کو سب اختیار ہے، جیسے سعودی عرب میں کہ بادشاہ ہے لیکن پارلیمنٹ نہیں ہے. یا جیسے ڈکٹیٹر ہو، بادشاہ ہو یا ڈکٹیٹر ہو اور پارلیمنٹ نہ ہو تو وہ جو چاہے کر دے. جیسے شام کے اندر حافظ الاسد ہے، ڈکٹیٹر ہے اور پارلیمنٹ نہیں ہے، اور بڑا خبیث قسم کا آدمی ہے. یہ بھی اپنے وقت کا یعنی معلوم ہوتا ہے جیسے یہودی نسل ہے. یہ حافظ الاسد جو ہے شام کا، وہ یہودی نسل معلوم ہوتا ہے. اس نے ہزاروں، تقریباً اب تک 1000 سے زیادہ اہل سنت و جماعت کے گاؤں میں بلڈوز چلوایا ہے حافظ الاسد نے. اور وہ شیعہ ہے، رافضی ہے، اور اہل سنت و جماعت کا بدترین قسم کا دشمن ہے. اور سنیوں کی بدقسمتی ہے کہ اہل سنت و جماعت 82% ہیں سیریا میں، لیکن انہوں نے سازشیں کر کے شیعوں نے فوج کے اندر گھس گئے اور اس کے بعد انقلاب لے آئے اور قبضہ کر لیا. حکومت اب ان کے ہاتھ میں ہے. اور سنی بیچارہ بھولا بھالا بھولا بادشاہ ہے، یہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے. اور وہ جب چاہتا ہے سنیوں کے گاؤں بلڈوز کرا دیے اس نے، حما میں، حلب میں، مختلف مقامات پر. ہماری بات یہاں سے چلی تھی اور عرض کر رہا تھا، بات گھر سے نکل گیا. سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خدمت میں بادشاہ آیا. بادشاہ نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد بیٹھ گیا اور بادشاہ نے اشرفیوں کی تھیلیاں دی. آپ نے کہا کیا ہے یہ؟ ان کا حضور آپ کے لیے میں تحفہ لایا ہوں، نذرانہ پیش کر رہا ہوں. آپ نے دونوں ہاتھوں سے لیا اور لینے کے بعد وہ جو سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں ان کو دبایا. جب دبایا تو اس میں سے خون نکلا. کہا مستنصر اپنی رعایا پر ظلم کرنے کے بعد، جبر سے ٹیکس وصول کرنے کے بعد، ظلم کے ذریعے سے ٹیکس وصول کرنے کے بعد، ان کا خون چوسنے کے بعد، یہ تم مجھ کو یہ کھلانا چاہتے ہو حرام کا مال؟ عبد القادر کو حرام کا مال کھلانا چاہتے ہو؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ